بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم کون ہو مسند نشین خاک مدینہ چھوڑ کر، کون ہو مسند نشین خاک مدینہ چھوڑ کر، خلد دیکھے کون کوئے شاہ بطحا چھوڑ کر، کون ہو مسند نشین خاک مدینہ چھوڑ کر، خلد دیکھے کون کوئے شاہ بطحا چھوڑ کر، کون نظروں پہ چڑھے حسن حقیقت کے سوا، کون نظروں پہ چڑھے حسن حقیقت کا سوا، کس کا منہ دیکھیں ہم ان کا روئے زیبا چھوڑ کر، اللہ اللہ آمد سلطان انس و جاں کی شان، ایک طرف قدسی بھی ہو جاتے تھے رستہ چھوڑ کر، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جنت میں جائیں گے نہ امت کے بغیر، جا نہیں سکتا کبھی تنکوں کو دریا چھوڑ کر، ان صحابہ کے اس انداز قناعت پہ سلام جو ان کی چوکھٹ پہ آ بیٹھے تھے کیا کیا چھوڑ کر، وہ ازل سے میرے آقا میں غلام ابن غلام، وہ ازل سے میرے آقا میں غلام ابن غلام، کیوں کسی کے در پہ جاؤں ان کا صدقہ چھوڑ کر، کیوں کسی کے در پہ جاؤں ان کا صدقہ چھوڑ کر، خانے شاہی کی ہوس رکھتے نہیں ان کے گدا، کیوں ادھر جائیں ان ٹکڑوں کا چسکا چھوڑ کر، اتفاقاً گھر چلے جاتے وہ ساحل پر کبھی، اتفاقاً گھر چلے جاتے وہ ساحل پر کبھی، مچھلیاں آتی قدم لینے کو دریا چھوڑ کر، میں کہاں گھوموں کہاں ٹھہروں کسے دیکھا کروں، میں کہاں گھوموں کہاں ٹھہروں کسے دیکھا کروں، ان کی گلیاں ان کی جالی ان کا روضہ چھوڑ کر، مل رہی ہے ہم کو اپنے ہی گناہوں کی سزا، آج ہم خار و زبوں ہیں ان کا رستہ چھوڑ کر، کون پھر پوچھے گا ان کے سوا نصیر، جب لحد میں تجھ کو لوٹیں گے سب تنہا چھوڑ کر، میرے واجب الاحترام ذوی الاحتشام اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ واتم برہانہ واعظم شانہ کی حمد و ثنا، حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زماں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار گوہر بار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد
رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال حق سچ بیان کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ میرے واجب الاحترام کہ آج کا موضوع جس پہ گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے عشق اور عشق کے درجات۔ میرے واجب الاحترام، عشق ایک ایسا عنوان ہے جس کو سنتے ہی ہر عاشق کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، جذبات مچلنے لگتے ہیں، سوز و گداز قلب و روح کو گرمانے لگتا ہے، محبت کی چنگاریاں اندر اندر سلگنے لگتی ہیں، دل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب کھینچنے لگتا ہے، دیدار مصطفیٰ زیارت روضہ رسول کی تمنا موجیں مارنے لگتی ہیں، پھر عاشق زبان حال سے کہتا ہے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کا ہو درد میں مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ تو میرے واجب الاحترام، یہ لفظ عشق عشقہ سے بنا ہے۔ عشقہ اصل اس پیلے رنگ کی بوٹی کو کہتے ہیں جو کسی درخت پہ جس وقت وہ چڑھ جاتی ہے، غالب آ جاتی ہے تو وہ درخت کے پتے خشک ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ درخت بھی خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ محبت جب کسی عاشق میں دل میں عشق یہ پیدا ہوتا ہے، فرمایا کہ پھر ساری محبتوں کو فنا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ انسان خود اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، پھر جس طرف دیکھتا ہے محبوب کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اسی لیے عشق کی تعریف کی جاتی ہے، العشق نار یحرق ما سوی المحبوب، عشق ایک ایسی آگ ہے جو محبوب کے علاوہ سب کچھ جلا کے راکھ کر دیتی ہے، یعنی قطع عن قلبہ توجہ الی محبوب الغیر، فرمایا کہ ساری محبتوں کو توڑ کے، ساری توجہ کو توڑ کے انسان کی توجہ کو اپنے محبوب کی طرف کر دیتی ہے، فَيَجْعَلُهُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا كَأَن لَّمْ يَكُنْ فِي الْوُجُودِ غَيْرُ مَحْبُوبِهِ، ساری چیزوں کو نسیہ منسیہ بنا دیتی ہے، گویا کہ یوں ہوتا ہے پوری کائنات میں اگر موجود ہے تو صرف اسی کا محبوب موجود ہے، حتیٰ یسقط عن نظر بصیرتہ نفسہ کما لا یری غیرہ، باقی چیزیں تو اپنی جگہ پہ، حتیٰ کہ اس کا اپنا آپ بھی ختم ہو جاتا ہے، بس جس طرف دیکھو محبوب کا جلوہ نظر آتا ہے۔ تو یہ عشق انسان کو کب نصیب ہوتا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ فرمایا جس وقت محبت یہ فروغ پکڑتی ہے، محبت محبوب کے تصور اور اس کے طلب میں گم کر دیتی ہے، دن رات اسی کے خیال کی شرساری نصیب ہونے لگتی ہے، نہ تن کا خیال رہتا ہے نہ من کا خیال رہتا ہے، پھر اسی کے خیال میں اپنا خیال، اسی کی رضا میں اپنی رضا، اسی کی پسند میں اپنی پسند، اسی کے وجود میں اپنے وجود کو جب گم پاتا ہے، جب انسان اس درجے پہ فیض ہوتا ہے تو وہ عشق میں پہلا قدم رکھ لیتا ہے۔ تو اس پہلے قدم کو وحدت کہتے ہیں۔ وحدت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنا ظاہری اور باطنی وجود ختم کر کے سب کچھ اور اپنے محبوب کو وجود مطلق مانتا ہے، اور پھر اس کا دوسرا درجہ فقدان دل ہے۔ فقدان دل کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اپنے محبوب کو دیکھے بس دیکھتا ہی رہ جائے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، فرمانے جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں جلوہ گر ہوئے تو میرے دل میں خیال آیا، جئتو، فرمایا کہ میرے دل میں خیال آیا میں آ کے دیکھوں مصطفیٰ کریم کا چہرہ کیسے ہے۔ فرمایا جس وقت میں آیا میں نے دیکھا، فلما تبینت وجہہ، فرمایا کہ جس وقت میں دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی، اللہ کی قسم ایسا چہرہ اگر ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کے پیغمبر کا ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا فقدان دل کا مطلب یہ ہے جو دیکھ لے پھر نظروں کو ہٹانا، وہاں سے اٹھ جانا اس کے لیے موت سے کم نہیں ہوتا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کہانی آپ سناتے ہیں،
فرمانے لگے کہ جب مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بطور سفیر بنا کے بھیجا گیا، جب آپ نے رخ مصطفیٰ دیکھا تو دل میں ایمان پیدا ہو گیا، تو بول پڑے حضور اب میں واپس نہیں جانا چاہتا، بس مجھے اپنے قدموں میں رکھ لو۔ اسی لیے میرے واجب الاحترام حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت یہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے وَغُلَّتِي لَا يَبْرُدُهَا إِلَّا وَصَلُكَ وَلَوَّعَتِي لَا يُطْفِئُهَا إِلَّا لِقَاؤُكَ وَشَوْقِي إِلَيْكَ لَا يَبُلُّهُ إِلَّا النَّظْرُ إِلَيْكَ۔ فرمانے لگے میرے دل کا یہ جوش، میرے دل کی یہ دبدبہ اور یہ ختم نہیں ہو سکتا مگر آپ کے وصال سے، آپ کی ملاقات سے، آپ کے دیدار کرنے سے میرے دل کی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے پوچھا گیا عشق کیا ہے؟ عاشقی چیز بگو بندہ جانا بودن، دل بدست دیگر دادن و حیران بودن۔ فرمایا عاشقی یہ ہے انسان اپنے محبوب کا غلام بن جائے اور اپنا دل کسی کو دے کے حیران ہو جانا۔ تو یہ عشق کا دوسرا درجہ تھا۔ فرمایا پہلا درجہ تھا فقدان دل، اور دوسرا عشق کا درجہ ہے تعصف۔ جب ان تعصف کا مطلب یہ ہے کہ جب عاشق اپنی زندگی میں یا اپنے محبوب کو کسی لمحے میں نہیں پاتا تو بےتاب ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جس وقت وہ انصاری عورت آپ علیہ السلام کی خبر سنی نعوذ باللہ شہادت کی، تو راستے پہ آپ کا انتظار کر رہی تھی، تو کسی نے خبر دی آپ کا باپ فوت ہو گیا، آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، آپ کا زوج شہید ہو گیا۔ جب ساری خبریں دی، ساری خبروں میں سے کسی کی طرف اس نے توجہ نہیں کی، بس کہتی تھی ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ کہ میرے محبوب کیسے ہیں؟ انہیں جواب دیا قالوا خیرا، وہ تو سلامت ہیں۔ پھر کہنے لگی کہ مجھے دکھاؤ۔ جب آپ کو دیکھا تو کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ ساری پریشانیاں، سارے دکھ درد آپ کو دیکھتے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو میرے واجب الاحترام جب عاشق اپنے محبوب کو دیکھتا ہے تو ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ایک پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، فرمانے لگی کہ ایک آدمی محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک لاحب الی من نفسی وانک لاحب الی من والدی، یا رسول اللہ میں اپنی جان سے اور اپنے آپ سے تم سے محبت کرتا ہوں۔ وانی لاکون فی البیت، جس وقت میں گھر میں ہوتا ہوں، فاذکرک، تمہاری یاد آتی ہے، فلا اصبر، میں صبر نہیں کر پاتا، حتی اتا فانظر الیک، بس آپ کی بارگاہ میں آ جاتا ہوں، آپ کا دیدار کر کے اپنے دل کو سکون پہنچاتا ہوں۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ ذکرت موتی و موتک، جب مجھے آخرت یاد آتی ہے اور آپ بھی دنیا میں جا کے جنت میں اعلیٰ مقام پہ فیض ہوں گے، عرفت ان دخلت الجنت رفعت مع النبیین، یا رسول اللہ آپ جنت میں آپ کا جو مقام ہے وہ تو باقی انبیاء سے بلند و بالا ہے، لیکن جب میں اس بات کو سوچتا ہوں میرے دل میں ایک پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ انی دخلت الجنت خشیت اللہ اراکا، یا رسول اللہ مجھے اس بات کی پریشانی، یہ بات مجھے تڑپاتی ہے، دنیا میں تو میرا سب کچھ آپ ہیں، آیا کہ قیامت کے دن بھی مجھے آپ کا دیدار نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ خشیت اللہ اراکا، یہ بات مجھے بار بار تڑپاتی ہے۔ جب یہ بات کی تو آپ علیہ السلام نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی تو جبرائیل امین آیت لے کر نازل ہو گئے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فرمایا کہ محبوب جو دنیا کے اندر آپ کی اطاعت، آپ کی غلامی میں زندگی گزارتے ہیں، کل قیامت میں رب ذوالجلال ان کو تمہاری زیارت اور تمہارا قرب نصیب فرما دے گا۔ اسی لیے میرے واجب الاحترام پھر تیسرا درجہ ہے وجد کا۔ وجد کا مطلب یہ ہے کہ عاشق محبوب کے بغیر کسی ایک جگہ میں بیٹھ نہیں سکتا، محبوب کے دفاع کے لیے محبوب نظر نہ آئے تو وہ تڑپتا ہے، بےتاب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سیدنا ابوبکر صدیق جب حضور کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو سیدنا ابوبکر صدیق کا انداز کیا تھا؟ کبھی آپ کے دائیں ہو جاتے، کبھی بائیں ہو جاتے، کبھی پیچھے ہو جاتے، کبھی دوڑ کے آگے آ جاتے۔ آپ نے پوچھا کہ ابوبکر صدیق ایسا کیوں کرتے ہو؟ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ پیچھے ہوتا ہوں تو خیال آتا ہے کوئی آگے پہ حملہ نہ کرے، آگے ہوتا ہوں تو پیچھے کا خیال آتا ہے، دائیں طرف ہوتا ہوں تو بائیں طرف کا خیال آتا ہے۔ فرمایا کہ اس لیے دوڑ کے پیچھے ہوتا ہوں تو آگے آ جاتا ہوں،
اگر کسی نے حملہ کرنا ہے تو ابو بکر صدیق کی جان حاضر ہے، میرے محبوب کو تکلیف نہ ہو۔ اسی لیے جس وقت یہ خبر مدینے میں پہنچی محبوب علیہ السلام ہجرت کر کے آ رہے ہیں، پھر 3 دن آپ غار میں رہے، اور مدینے والے روزانہ آپ کا راستہ تکتے، صبح سے شام تک آپ کا راستہ تکتے۔ اور جب مدینے آپ پہنچے تو مدینے والوں نے ایک جملہ بولا، کہنے لگے لو استطاعت من الحب لفرشت له الطریق بقطع اقبادها حتی یمشی علی قلوبها۔ عرض کی یا رسول اللہ ہمارے بس میں نہیں، اگر ہمارے بس میں ہوتا ہم اپنا دل نکال کے دل کے ٹکڑے کر کے تمہارے قدموں میں بچھا دیتے۔ تو فرمایا عشق کا پھر چوتھا درجہ بے صبری ہے، انسان کو صبر نصیب نہیں ہوتا۔ ایک دن حضرت عمر فاروق نے اپنی بے صبری کی شکایت حضور کے روضہ انور پہ کی، کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ کہنے فرمانے لقد کنت تخطبنا علی جذع النخلہ، یا رسول اللہ پہلے آپ ہمیں خطبہ دیتے تھے جس طرح کے یہ کہ تنے کے سہارے آپ خطبہ دیتے تھے۔ فلما قصر الناس، جب لوگ زیادہ ہوئے، اتخذت ممبرا، تو آپ کے لیے ممبر بنایا گیا۔ جس وقت آپ ممبر پہ بیٹھے فرمایا کہ فہنا جزع، فرمایا کہ وہ جو تنا تھا وہ زار و قطار رونے لگا، حتی جعلت یدک علیہ فسکنا، یہاں تک کہ آپ نے اس پہ اپنا ہاتھ مبارک رکھا، اسے سکون مل گیا۔ یہ بات کرنے کے بعد اگلا جملہ آپ نے بولا، آپ نے فرمایا کہ فَأُمَّتُكَ أَوْلَى بِالْحَنِينِ إِلَيْكَ لَمَّا فَارَقْتَهَا، یا رسول اللہ جتنا تنا آپ کے فراق میں روتا تھا، یا رسول اللہ آپ کی امت تو اس سے کہیں بڑھ کے آپ کے فراق میں رو رہی ہے۔ اور پھر آخری بات اور آخری جو درجہ ہے آپ کا، یہ آخری درجہ آپ علیہ السلام سے عشق کا وہ سیانت کا ہے۔ سیانت کا مطلب یہ ہے کہ وہ عاشق اپنے محبوب میں دیوانہ ہو جاتا ہے، محبوب کے علاوہ اسے کوئی یاد نہیں رہتی۔ تو جب انسان اس درجے پہ فیض ہو جاتا ہے، اس کی بھوک پیاس کا مداوع کچھ اور نہیں، محبوب کا دیدار ہوا کرتا ہے۔ شمائل ترمذی کے حاشیے میں موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں تھے تو اس وقت مصر میں قحط سالی پڑ گئی، اور آپ نے حکومت کا خزانہ جو قحط زدہ تھے ان میں تقسیم کرنا شروع کیا۔ ابھی تک اگلی فصل کے آنے سے 3 ماہ رہتے تھے تو وہ خزانہ ختم ہو گیا۔ آپ کو فکر لاحق ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین پیغام لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے محبوب آپ اپنے چہرے سے نقاب ہٹا لیں، جو بھوکا پیاسا آ کے آپ کا دیدار کرے گا ان کی بھوک پیاس ختم ہو جائے گی۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ ایک دن محبوب علیہ السلام اپنے گھر سے باہر نکلے بھوک کی وجہ سے۔ یہ وہ وقت تھا جس وقت میں پہلے آپ علیہ السلام گھر کے باہر تشریف نہیں لاتے، اس وقت آپ ملاقات نہیں کرتے تھے۔ جب آپ باہر تشریف لائے تو اتنی دیر میں سیدنا ابو بکر صدیق بھی بھوک کی وجہ سے باہر آ گئے۔ آپ نے پوچھا ابو بکر کس لیے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں تو آپ کا دیدار کرنے آیا ہوں۔ پھر تھوڑی بات حضرت عمر فاروق آ گئے، آپ نے پوچھا عمر فاروق کس لیے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ الجو، مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے۔ تو اسی کے تحت فرمایا کہ لکھا کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے دور اقدس میں قحط سالی پڑ گئی اور آپ نے چہرے سے پردہ ہٹا لیا تاکہ بھوکا پیاسا دیکھ کے سیراب ہو جائے، اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق کو جب پیاس اور بھوک ان پہ غالب آئی اس لیے گھر سے باہر نکلے مصطفیٰ کریم کا دیدار کر کے بھوک اور پیاس کو ختم کر لیں۔ اور میرے واجب الاحترام، جس انسان کو عشق مصطفیٰ نصیب ہو جاتا ہے وہ کبھی محبوب کی مراد کی مخالفت نہیں کرتا، کبھی محبوب کی مخالفت نہیں کرتا۔ آخری بات بھئی، حضرت انسان اشرف المخلوقات تو اپنی جگہ پہ، جو محبوب علیہ السلام کا دراز گوشت تھا نا جو خیبر کے موقع پہ آپ کے پاس آیا، محبوب علیہ السلام نے ان کی یہ ڈیوٹی لگائی اس کی، وہ جب کسی صحابی رسول کو بلانا ہوتا جا کے اپنا سر دروازے پہ مارتا، وہ صحابی باہر آتا، اسے پتہ چل جاتا کہ آپ علیہ السلام بلا رہے ہیں۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے جتنی عرصہ وہ دراز گوشت آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں رہا اور ایک ایک نام کے کئی صحابی موجود تھے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نام کے کم از کم 25-30 آدمی موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے دراز گوشت کو فلاں صحابی کو بلا کے لا، اور یہ کمال کی بات ہے اتنے عرصے میں نہ دراز گوشت کبھی بھولا نہ کسی اور کو بلا کے لایا۔ جو محبوب کی مراد ہوتی، جس کو محبوب چاہتے صرف اسی کو بلا کے لاتا۔
اور پھر شرح علی المواہب میں اس کا جواب دیا گیا، بھئی یہ دراز گوش نے کبھی غلطی کیوں نہیں کی، کسی اور کو بلا کے لایا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ایک نام کے تو کئی صحابہ موجود تھے۔ فرمایا کہ فہم مراد المصطفیٰ بإلقاء من اللہ تعالی، اشرف المخلوقات انسان تو اپنی جگہ پہ، رب ذوالجلال نے اس پیار کرنے والے دراز گوش کے دل میں محبوب کی مراد کا القاء پیدا کر دیا۔ فرمایا کہ جو محبوب کی مراد ہوتی، جو محبوب کا مقصود ہوتا، اسی کو محبوب کی بارگاہ میں حاضر کرتا۔ تو میرے واجب الاحترام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو محبوب علیہ السلام سے پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔